السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم ایک سپر ہٹ ڈرامے کی بات کریں گے، ایک ایسا ڈرامہ جو صرف 11 اقساط پر مشتمل تھا۔ اس نے پاکستان کے اندر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث کا آغاز کیا، اور مختلف جو اخبارات ہیں، مختلف انگلش نیوز پیپر ہیں اس ڈرامہ کو کور کر رہے ہیں۔ وہ ڈرامہ ہم نیٹ ورک کا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، اس کو لائک بھی کیجئے، بیل کا آئیکن بھی دبائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات افزا ویڈیوز آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے، اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجئے تاکہ ہم آپ کی رائے کو مقدم جانتے ہوئے اپنے آنے والی گفتگو میں آپ کو شامل کر سکیں۔ ڈرامے کا نام ہے تن من نیلو نیل، جس کی ٹوٹل 11 ایک ہے۔ بڑا زبردست قسم کا ڈرامہ ہے۔ فیملی کا ایک اس میں سین دکھایا گیا، متوسط طبقے کی ایک فیملی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ڈراماز کے اندر سامنے دکھائے جاتے ہیں اس کو وہ دکھایا گیا تھا۔ ڈرامہ کے جو رائٹر ہیں بڑے فیمس، ہم ٹی وی کے اوپر ان کے ڈرامے چلتے ہیں، مصطفیٰ آفریدی اس کے رائٹر تھے، اور اس کو جو ڈائریکٹ کیا تھا ڈرامہ کو وہ سیفی حسن نے کیا تھا۔ سیفی حسن ہم ایوارڈ جو ہے وہ ایوارڈ ونر ہے اور بڑے زبردست قسم کے ڈائریکٹر ہیں، اور خصوصاً میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس ڈرامہ کی جتنی کاوش تھی، اس کے اندر جتنا پازیٹیو میسیج ڈالا گیا تھا، وہ ہم نیٹ ورک کی جو پریزیڈنٹ ہیں آپا سلطانہ صدیقی، ان کی یہ کاوش تھی۔ انہوں نے اس میسیج کو پاکستان کے کریا میں، بستی بستی میں، پاکستان کے ہر اس جگہ پر یہ پہنچایا ہے تاکہ مثبت طرز عمل کو فروغ دیا جا سکے، مثبت طرز عمل جو ہے وہ پروان چڑھے۔ ڈرامہ کی جو کوریج ہے وہ اس کے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اس کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی، ڈرامہ تو اپنی روٹین سے چل رہا تھا، ٹوٹل اس کی جو ہے وہ 11 اقساط ہے، اور 11 اقساط میں بڑا زبردست قسم کا ایسی اقساط کہ آپ جب یہ ڈرامہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر، ہم نیٹ ورک کے یوٹیوب کے اوپر، ہم ٹی وی کے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ پھر اس کو تسلسل کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں گے، آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو اگلی قسط مس کریں، آپ فوری طور پر اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ جو 11 اقساط ہیں اس کے اندر وہ ایک فیملی کا بیک گراؤنڈ، ایک خاندان دکھایا جاتا ہے، ایک جوائنٹ فیملی کا سسٹم دکھایا جاتا ہے، پھر اس فیملی کے معاشرتی جو باہر روابط ہوتے ہیں، جو ایک پازیٹیو امیج ہوتا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیگیٹو امیج جو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں، پاکستان کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو اینڈ ایپیسوڈ تھی اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کس طریقے سے ہلا کے رکھ دیا؟ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر مختلف اوقات میں لوگوں کو مارا گیا ہے، ہجوم نے مارا ہے، کراؤڈ نے مارا ہے، بلا ثبوت کے مارا ہے، اور اس کے اندر جو پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، مشال خان مثال موجود ہے، اور اس کے اندر جو سری لنکن ایک سیالکوٹ کی فیکٹری کے مینیجر تھے، ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جو توہین مذہب کا الزام لگا کر کے ان کو مارا گیا تھا، پھر ان کی لاش کو جلایا گیا تھا اس منفی طرز عمل کے سبب، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بچے سیالکوٹ کے اندر 2010 میں قتل کر دیے گئے تھے کرکٹ کے جھگڑے کے سبب، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر کے، جس طرح ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے جاتے ہیں دوسری جگہ جا کے کرکٹ کھیلتے ہیں، اس جھگڑے کے سبب ان 2 بچوں کو مارا گیا۔ کرکٹ پہ لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان 2 بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ ستم بالا ستم یہ کہ اس وقت جو ریسکیو ادارے تھے، اس وقت جو پولیس تھی، ان 2 بچوں کا تماشا دیکھ رہی تھی، ان کو چھڑوایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چاہتے تو ان کو ریسکیو کر سکتے، 2 بھائیوں کو، 2 سگے بھائی تھے یہ، ان کو مارا گیا، اور مارتے مارتے تشدد کے نتیجے میں پاکستان کے سوشل میڈیا نے اس کو پاکستان کے جو مین اسٹریم میڈیا نے اس کو کور کیا تھا، تشدد کے نتیجے میں ان 2 بچوں کی جان چلی گئی، ان کو پھر لٹکایا گیا، ان کو ٹرالی پہ ڈال کے گھسیٹا گیا، اور الزام یہ لگا کہ یہ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ ڈکیتی کرنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے اس علاقے کے اندر آئے تھے۔ جو تن من نیلو نیل یہ ڈرامہ ہے، اس کی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کے اندر ایک فیملی فنکشن چل رہا ہوتا ہے، ایک شادی چل رہی ہوتی ہے، ایک بچی جو متوسط طبقے کی بچی ہے وہ اپنے کاروبار کو بھی سیٹ کرتی ہے، اپنی لائف کو بھی سیٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی ایک سہیلی کی شادی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کا انتظام و انصرام، اس کے ڈیکور کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے باقی کا وہ اس نے انتظام کر رکھا تھا۔ یعنی یہ ڈرامہ ایک میسیج دے رہا تھا کہ کس طرح متوسط طبقے کے لوگ اٹھ کر کے اپنی لائف کو ہلکے بزنس سے سیٹ کر سکتے۔ بڑا پیارا ہے، بڑے پیارے طریقے سے وہ چل رہا تھا۔ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، اس ایپیسوڈ کے بعد اس بچی کی جو اس ڈرامے کے اندر کاسٹ 3 کی بھی شادی ہونی تھی، لیکن
ایک منفی طرز عمل نے وہاں پر اپنی جگہ لے لی. میں زیادہ کھل کر کے اس لیے آپ پوری سٹوری نہیں بتا رہا کہ آپ کو وہ ڈرامہ بھی دیکھنا ہے. تو اس منفی طرز عمل نے اس کی جگہ لے لی. وہ ان کی جو رقابت تھی, جو اس بچی کا جو کزن تھا جو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا, اس پہ رقابت میں آ کر کے ایسا عمل کیا. ڈانس کی ویڈیو تھی وہ دیکھی, اس کے پیچھے جو ہے ایک سکھوں کی پراپرٹی پرانے دور کی نظر آ رہی تھی. اس کو مذہبی مقام جو ہے اسلام کا مذہبی مقام کا درجہ دے کر کے مجمع میں جا کر کے اس نے تقریر کی, مجمع کو ابھار کر کے کہا کہ خدا کے گھر کے باہر یا خدا کے گھر کے صحن میں ایک ڈانس ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی. اور وہ لوگ جو ہے ان کے لیے بھالوں کا, کلہاڑیوں کا, ڈنڈوں کا استعمال انہی غنڈہ گرد عناصر نے کر رکھا تھا جو ڈرامہ کے اندر دکھائے گئے, جو اس کا سلسلہ تھا وہ لے کر کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, جس میں موتیں واقعہ ہوتی ہیں. جو مین کریکٹر ہوتا ہے اس سارے فطرے کا, اس کا باپ بھی اس کے اندر جو ہے وہ مارا جاتا ہے. اس ڈرامے نے ہلا کے رکھ دیا ہے. اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے جہاں تک یہ آواز جاتی ہے. یہ ایک میسج ہے اور اس میسج کو اس طریقے سے لیجئے کہ یہ ڈرامہ ہماری زندگیوں میں منفی طرز عمل کو ریموو کر کے مثبت طرز عمل کے فروغ کا سبب بنے. یہی ہم نیٹ ورک کا میسج تھا, یہی پریزیڈنٹ آپا سلطانہ صدیقی کا میسج تھا, یہی رائٹر کی لکھنے میں انہوں نے جو لکھا میسج وہ یہی تھا. ڈائریکٹر جو تھے سیفی حسن, ان کا بھی یہی میسج تھا, مصطفیٰ افریدی کا بھی یہی میسج تھا. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس سوچ کو, اس فکر کو, جو منفی طرز عمل کو ختم کر کے ریموو کر کے مثبت طرز عمل کے فروغ کے لیے, قوم کی روش فکر کو بہتر کرنے کے لیے یہ کاوش کی گئی ہے. اگلی ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنے میزبان محمد رفیق مور کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.